الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. اینو اتھو صحیح کرو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح والی سیٹنگ تو نہیں ہوتا ہے. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا خطبہ جو موضوع ہے گستاخان صحابہ سے تعلق رکھنے کا حکم از احادیث مبارکہ، جس کی پہلی قسط آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سماعت فرمائی ہے. رسول کائنات، فخر موجودات، سرور دو جہاں، مالک کون و مکان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کنز العمال شریف، کتاب الفضائل، حدیث کا نمبر 32,473، 32,474، 73 نہیں بلکہ 74. سرکار نے فرمایا من سب اصحابی، من سب، جس نے بھی گالی دی میرے صحابہ کو، جس نے بھی گالی دی میرے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. فعلیہ، جس نے بھی میرے صحابہ کو گالی دی، فعلیہ، اس پر ہے، اس کیا ہے؟ لعنت اللہ. کس کی لعنت ہے؟ والملائکہ، اور کن کی لعنت ہے؟ فرشتوں کی. والناس اجمعین، والناس، اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان کی بھی ان پہ لعنت ہے، ان کی بھی ان پہ کیا ہے؟ یہاں پر جو بات سمجھنے کے زیادہ قابل ہے وہ من سب اصحابی ہے. ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان کو اس بات پہ دھوکہ ملتا ہے یا دیا جاتا ہے کہ وہ جو صحابہ کو یوں کہہ رہا تھا وہ تو سید صاحب تھے. یہ ایک دھوکے کا باقاعدہ طور پہ اس وقت جو ہے وہ نظام بنایا گیا ہے. حالانکہ سید ہو اور صحابہ کا گستاخ ہو یہ ناممکن ہے. یہ بات کیا ہے؟ ناممکن ہے کہ حسبی نسبی سید اور صحابہ کا گستاخ، یہ ناممکن بات. ورنہ یہ کس قدر ممکن ہے کہ سرور دو جہاں علیہ السلام جو حسبی نسبی سید ہے وہ سرکار کی آل میں ہے یا نہیں ہے؟ اب سرکار اپنی آل پہ لعنت بھیج رہے ہیں کیا؟ غور کرنے کے قابل ہے جملہ. خود فرمایا نا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. یہ حدیث ہے. جس نے بھی میرے صحابہ کو کیا دی؟ ان کی شان کے خلاف کوئی جملہ بولا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام مسلمانوں کی لعنت. غور کریں آپ، سرکار مدینہ علیہ السلام نے جو اسلوب رکھا ہے یہ اسلوب بتاتا ہے
جو حسبی نسبی سید ہوتا ہے وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہوتا۔ کوئی کہے نہیں صحابہ کو اجازت، صحابہ کو گالیاں دینے کی سید کو معاذ اللہ اجازت ہے، اگر کوئی کہے بالفرض، سرکار نے اسلوب رکھا من سبا، من موصولہ ہے جو عمومیت کا تقاضا کرتا ہے۔ فرمایا کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، اس کی ذات کچھ ہو، اس کا کام کچھ ہو، کسی درجے کا بھی ہو، سرکار نے مستثنا نہیں فرمایا کہ الا اہلی و ذریتی و اہل بیتی، اس طرح کے جملے حدیث میں، ورنہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو سرکار ان کو مستثنا فرما دیتے۔ ہاں میری آل کا، میری ذریت کا، میرے اہل بیت کا کوئی فرد کہے گا تو چلو اس کی خیر ہے، ایسے جملے حدیث میں، کیونکہ سرکار بیان یہ فرما رہے ہیں کہ جو مفہوم حدیث سے نکلتا ہے، میری آل کا فرد صحابہ کا دشمن نہیں ہوتا، ورنہ پھر اس پہ لعنت بھیجنا لازم آتی ہے۔ حالانکہ ادھر حدیث ہے کہ میری ذریت کے ساتھ ہی حق رہے گا اور میری ذریت ہی حق کے ساتھ قیامت تک رہے گی۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ سرکار کی ذریت ہو کے باطل ہو جائے؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ سرکار نے خود اس بات سے روک دیا، خود اس بات سے کیا کیا ہے؟ منع کر دیا، روک دیا۔ تو آپ سب کے لیے یہ جملہ ہے، یا جہاں تک یہ حدیث مبارکہ پہنچے تو جو کالے شاہ، نیلے شاہ، پیلے شاہ، خام خواہ کے جو شاہ بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تو جی سید ہیں، ہم تو آل رسول ہیں۔ آل رسول کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو صحابہ کو بھونکتا ہو، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ جو کہہ رہا ہے صحابہ کے خلاف جملے تو سرکار نے فرمایا اس پہ لعنت ہے، اس پہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ وہ سرکار کی آل کا فرد نہیں ہو سکتا۔ جو بھی سرکار کے صحابہ کو بھونکنے والا ہے، سرکار کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا ہے، وہ سرکار کی آل کا فرد نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا جو بھی ہے، فرمایا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا تمسن النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، او کما قال نبی علیہ السلام۔ جن صحابہ کی شان میں آج ایسی ویسی گفتگو کی جاتی ہے، غور کریں سرکار نے ان کو رتبہ کتنا عطا فرمایا، جنہیں آج معاذ اللہ فاسق، فاجر اور کافر تک کے جملے لوگ سٹیجوں پہ بولتے ہیں، اپنی کتب میں لکھ دیا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اپنے ان صحابہ کا رتبہ، درجہ اور مقام کیا عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا لا تمسن النار، کسی صورت بھی آگ نہیں چھو سکتی، کسی صورت بھی آگ کس کو؟ مسلمہ، فرمایا مسلمان کو۔ کون سے مسلمان کی آپ نے بات کی؟ فرمایا رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے۔ اب غور کریں، لا تمسن النار مسلما، ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ مسلمہ، کون سا مسلم؟ رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے، سادہ لفظوں میں جس نے آپ کا زمانہ پایا ہے، کیونکہ ظاہری آیات میں انہی نے ہی آپ کو دیکھا ہے نا، جنہوں نے آپ کا کیا پایا ہے؟ زمانہ پایا ہے۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے، آپ جنت کے مالک، دونوں جہانوں کے مالک ہیں اللہ کی عطا سے، آپ نے جملہ ارشاد فرما دیا جس نے مجھے دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے، لا تمسن النار، کچھ تو ہو سکتا ہے، فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اور آج جو صحابہ کو فاسق، فاجر، معاذ اللہ یا کافر ہونے کے فتوے دیتے ہیں، اس حدیث سے وہ فتوہ ٹکرا رہا ہے کہ نہیں ٹکرا رہا؟ کیونکہ فاسق و فاجر اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فاسق و فاجر اور کافر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ظاہری شریعت کے جو اصول ہیں، فاسق و فاجر کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ کیا ہے؟ اور سرکار فرما رہے ہیں
لا تمسن النار مسلمہ رآنی، ایسا مسلم، یہ مسلمہ یہاں موصوف ہے، رآنی اس کی صفت ہے، فرمایا ایسے مسلم کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، لگنا تو دور کی بات ہے، مسا یا مسو کا معنی تو کسی چیز کو چھونا، فرمایا لا تمسا، وہ چھو ہی نہیں سکتی جہنم کی آگ کس مسلم کو، کیسی شان کے مسلم کو، فرمایا رآنی، جس نے مجھے دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے، جس نے مجھے دیکھ کے اسلام، اس کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، جانا تو دور کی بات ہے، جانا تو۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا شان عطا فرمائی، غور کریں، پہلے جملے میں فرمایا کہ اس مسلم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہوگا، جس نے، تو تمام صحابہ نے سرکار کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اگر کوئی کہے نہیں دیکھا تو پھر وہ صحابی ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی، کیونکہ جس نے سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، خواہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکا یا باطنی آنکھوں سے، یا فقط صحبت، جس طرح کچھ نبینا صحابہ کرام بھی تھے، آپ کی صحبت میں آیا، آپ کے ظاہری زمانے میں، اور آپ کی ذات پر اسلام لایا، اور اسی اسلام پر مر گیا، فہوا صحابی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے۔ اب غور کریں، صحابہ کا تو رتبہ ہی بڑا ہے، سرکار نے حدیث کے اگلے جملے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا او رآ من رآنی، او رآ من رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے اور اسلام لے آیا ہے اس کو جہنم کی آگ چھو، یہ صحابہ کا گروہ آ گیا ہے۔ اور سرکار دو جہاں نے فرمایا او یا ایسا مسلم رآ من رآنی، اس نے اس کی زیارت کی ہو جس نے میری زیارت کی تھی، اس مسلم نے اس مسلم کی زیارت کی ہو جس مسلم میری کیا کی تھی۔ دیکھیں حدیث کے جملے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا رآ، یا ایسا مسلمان ہو جس کو آگ نہیں چھوئے گی، سرکار علیہ السلام اس کی شان بیان فرما رہے ہیں، ایسا مسلم ہو، او بمانا یا ایسا مسلم ہو، کیا فرمایا؟ رآ، جس نے دیکھا ہو، جس نے، من اس کو دیکھا ہو، رآنی، جس نے مجھے دیکھا تھا، اس نے اس کو دیکھا، فرمایا جس طرح مجھے دیکھ کے اسلام لانے والے کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، میرے صحابی کی جس نے زیارت کی ہے اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اندازہ لگائیں آپ، اسلام صحابہ کی شان کس قدر بلند کر رہا ہے۔ جو جنت کے مالک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دشمنوں کو، فرشتوں کو آرڈر دے کے دوزخ کے حوالے فرمائیں گے، وہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے میرا زمانہ پایا اور اسلام لے آیا ہے اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور صحابہ کو اتنی شان دے دی، فرمایا من رانی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس نے ابو بکر کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، چلو ایک بڑی شان کا صحابی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا جس نے عمر کو دیکھا، جس نے، ورنہ جملے حدیث میں یوں ہونے چاہیے تھے، جس طرح اب آیا نا او رآ من رانی، پھر ہونا چاہیے تھا او رآ ابا بکر، او رآ عمر، او رآ عثمان، او رآ علی یا عبد الرحمن، جس کا بھی آپ، اگر کسی خاص صحابی کی بات ہوتی تو کسی ایک کا نام آتا، کسی 10 15 20 کا نام آتا،